आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये खूबसूरत शाम जो कि रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल्स हैदराबाद और मुनसिफ टीवी के इश्तराक से यहाँ पर सजाई गई है, उसमें आप सबका इस्तकबाल है। आज की ये शाम जिसका नाम आप बखूबी जानते हैं, इंडो जर्मन लिटरेरी डायलॉग व मुशायरा और कवि सम्मेलन है। आज इस शाम में हमारे जो जर्मन से शोहरा इकराम तशरीफ़ लाए हैं, उसके अलावा हिंदुस्तान के नामवर शहर भोपाल से तशरीफ़ लाए हैं और जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मोहतरम मेहमान शोहरा हैं, आप सब लोग उनके कलाम से महज़ूज़ होंगे। आप सब के हम मशकूर व ममनून हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ जनाब सिराज अंसारी साहब से, जो कि कतर से तशरीफ़ लाए हैं और कतर प्रीमियर लीग के फाउंडर हैं, आज की इस खूबसूरत शाम के मेहमान ख़ुसूसी हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ सिराज अंसारी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अब मैं अपने दूसरे मेहमान को दावत देना चाहूँगा। डॉक्टर मेहताब आलम, उर्दू दोस्त, अदीब, शायर, मुसन्निफ़, 20 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ डॉक्टर मेहताब आलम। हमारे मेहमान शोहरा हैं जो कि जर्मनी से तशरीफ़ लाए हैं। गुजारिश करता हूँ डॉक्टर इरशाद बल्की साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ ज़ोरदार तालियों के साथ। अदबन गुजारिश करता हूँ इंजीनियर अशफाक नसीम साहब से, जो कि कतर से तशरीफ़ लाए हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ इंजीनियर अशफाक नसीम साहब। हमारे बहुत ही ख़ास दोस्त जनाब अरविद, उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आप तशरीफ़ लाएँ। जनाब अरविद। जनाब डॉक्टर फ़ारूक शकील साहब, आपसे अदबन गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अदबन गुजारिश करता हूँ समीउल्लाह समी साहब से स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अंजनी कुमार कोयल साहब से अदबन गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। ज़ोरदार तालियों के साथ बुज़ुर्ग शायर फ़रीद सहर साहब। अब प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद सर से अदबन गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आज की इस शाम के रूह रवां हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए प्रोफेसर मसूद अहमद सर का। अस्सलाम वालेकुम। हाइनेस रौनक यार ख़ान साहब, जनाब मेहताब आलम साहब, जनाब सिराज अंसारी साहब, जनाब डॉक्टर फ़ारूक शकील साहब, जनाब समीउल्लाह समी साहब, जनाब अंजनी कुमार गोयल साहब, जनाब फ़रीद सहर साहब, डॉक्टर तैयब पाशा खादरी, डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद साहब और आज के हमारे रूए रवां अनीता मैडम, जिनकी किताब की इजरा हुई है, और जनाब हबीब नासिर साहब, जनाब आरिफ मोइन साहब, दोस्त और अहबाब, ये हमारे लिए बाइस खुशी और बाइस इफ्तिखार है कि आज हम ये प्रोग्राम इंडो जर्मन लिटरेरी डायलॉग और मुशायरा मुनक़िद कर रहे हैं। मैं एक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ। पिछले तकरीबन 33 साल से मेरा अपना तजुर्बा रहा। मेरे महदूद मुताल्ला और तजुर्बे की बिना पर मैं कुछ कहूँगा कि हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि योर नेटवर्क इज़ द नेटवर्थ। उसका मफ़हूम ये है कि जो हमारे ताल्लुक़ात है वो सब में बड़ी दौलत है और सब में बड़ा असासा है। अंग्रेज़ी में मैंने अपनी किताब में लिखा योर नेटवर्क इज़ द नेटवर्थ। और मैं लिखता हूँ कि चाहे वो शायरी हो या अदब हो या प्रोफेशन हो, इस जदीद दौर में, इस कॉम्पिटिटिव दौर में अगर हमें कामयाब होना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो
अंग्रेजी में मैंने ये भी लिखा है कि इन दिस कॉम्पिटिटिव एरा एंड द मॉडर्न एज आइदर वी कैन हैव द को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस. अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर कामयाब होना है, तो आपको साथ चलना पड़ेगा. अगर आप साथ नहीं चलेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे. तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो सोच, ये जो फिक्र है, हमारे कुछ दोस्त अहबाब, शोरा हजरात, असातिज़ा यहाँ पर है, उनसे हमने सोचा कि क्यों ना हम दूसरे मुल्क के लोगों को, जो जिनका ताल्लुक़ वो शायर नहीं हो सकते, जिनका ताल्लुक़ ज़बान से है, जिनका ताल्लुक़ अदब से है, जिनका ताल्लुक़ तहज़ीब से है अपने मुल्क की, वैसे लोग यहाँ पर अपने आप को पेश करेंगे. तो ये हमने कोशिश की है इंडो श्रीलंकन मुशायरे में. और आज जो हो रहा है इंडो जर्मन, तो यहाँ पर तरतीब ये है कि 3 लोग जर्मनी से हैं. जर्मनी का मतलब ये है कि वो सिटीजन्स हैं. 3 में से 2 लोग जो है हैदराबादी, मगर वो पढ़ने के लिए वहाँ पर गए थे और अपने पढ़ाई में और प्रोफेशन में कामयाब रहे, और वो वहाँ पर हिंदुस्तानी तहज़ीब, सूफ़ीज़म के ऊपर इनका एक खानखा है, वह एक मकतब है, वहाँ पर इनके प्रोग्राम चलते हैं सूफ़ीज़म के ताल्लुक़ से, और इनका ताल्लुक़ लिटरेचर और लैंग्वेज से रहा है. तो इस तरीक़े से 3 लोग वहाँ से हैं, और यहाँ के 5 शोरा हैं यहाँ पर, और हमारे दोस्त मेहताब आलम साहब हैं जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है. मैं समझता हूँ कि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है. मेरे जो असातिज़ा शोरा हज़रात से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मुत्तफ़िक़ अगर हैं तो हम, हमारे जो मेहमान हैं जनाब मेहताब आलम साहब, जिनका नाम उर्दू अदब, लिटरेचर, शायरी के अलावा उनका ताल्लुक़ मीडिया से है. तो जो आदमी मीडिया संभाल सकता है वो हर एक को संभाल सकता है. ये हमारी सोच है, समझ जाओ. तो वो हुकूमत को भी संभाल सकता है, वो शायरों को भी संभाल सकता है. तो मैं सबकी जानिब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आज का जो मुशायरा है, जो इंडो जर्मन लिटरेरी डायलॉग और मुशायरा, उसकी सदारत आप करना चाहिए. क्या साहब सही है ना? जनाब मेहताब आलम साहब वो है. तो हाज़रीन, मैं सब में पहले मैं जनाब अशफाक नसीम साहब को, जो है हैदराबादी, जो अपनी इब्तदाई तालीम हैदराबाद से कर चुके हैं इंटरमीडिएट तक, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद आपने जर्मनी में तकरीबन आज से 21 साल पहले 2003 में वो हैदराबाद से वो जर्मनी गए, और जर्मनी का एक शहर है वो है हैम्बर्ग. वहाँ पर आपने इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में उन्होंने मास्टर्स किया, और इसके अलावा वहाँ पर एक सूफ़ी मकतब भी चलाते हैं हैम्बर्ग में. वो यहाँ पर मौजूद हैं. वो मेरी मुलाकात भी से पहले भी हुई है, और मैं जानता हूँ उनको और उनकी फैमिली को, और उनका जो ताउन रहा लैंग्वेज के ताल्लुक़ से, चाहे वो हिंदुस्तान या जर्मनी के ताल्लुक़ से, तो वो यहाँ पर मौजूद है. सब में पहले मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ जनाब अशफाक नसीम साहब, जो तकरीबन 20 साल से वो तालीम में रहे, वहाँ पर प्रोफेशनल एजुकेशन में रहे. उसके बाद वो वहाँ पर क्या है, सीनियर पोजीशन में, हनीवेल जो ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर वो है. तो वहाँ पर क्या है, ये काम अंजाम दे रहे हैं. अपने प्रोफेशनल एक्टिविटी के अलावा वो लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज और लिटरेचर वगैरह में वो आपका वहाँ पर फोकस रहा, तवज्जो रही है. तो मैं सब में पहले अदबन गुजारिश करता हूँ थालियों की गूंज में जनाब अशफाक नसीम. First of all, I would like to thank Janab Professor Masood Ahmad Saab for organizing this event. It is an absolute honor to speak to you about the topic which is very near to my heart. This is about the beautiful connection between Indo-German poetry and literature. As Professor Saab said, I born in India, living since a very long time in Germany, Hamburg. I find myself inspired by the cultural richness of both nations. Hamburg, a city
of stunning beauty and diversity, newly Professor Saab was there, mirrors the essence of cultural exchange, an exchange which is deeply reflected in the literary dialogue between Germany and India. As someone who admires both Indian and German traditions, I am constantly inspired by how poetry and literature has the power to break the geographical and the linguistic barrier connecting hearts and minds across the world. I will provide a brief overview of historical, cultural, and poetic connections between India and Germany, highlighting Friedrich Max Müller, a pioneer in Indo-German literary exchange. Max Müller was not only a translator, but also a philosopher, a poet with a deep aspiration for culture and religious diversity. He remains one of the most influential figure for the cultural and the academic exchange in the literature. Friedrich Max Müller was instrumental in introducing Indian text to a Western audience. His monumental achievement was to translate the Rig Veda into German, making one of the world's most oldest poetic work accessible and appreciated globally. Through his translations, Max Müller profoundly influenced the Western understanding about the philosophy and literature of India, fostering respect and curiosity of India's rich culture heritage. One of his most famous quotes, which I would like to present here, shows for all religions and their unique beauty. I would like to first explain it in German, then I will try to translate in Urdu. Wenn ich gefragt werde, welche Religion die höchste ist, wenn ich gefragt werde, welche Religion die höchste ist, sage ich keine. Wenn ich gefragt werde, welche Religion die höchste ist, sage ich keine. Denn wie jede Blume der Natur schön ist, denn wenn jede Blume die Schönheit ist, so hat jede Religion ihre eigene Schönheit und Bedeutung. Translated in Urdu, अगर मुझसे ये सवाल किया जाए, अगर मुझसे ये सवाल किया जाए, दुनिया का सबसे अफजल मज़हब कौन सा है? अगर मुझसे ये सवाल किया जाए, दुनिया का सबसे अफजल मज़हब कौन सा है, तो मेरा जवाब है कोई एक नहीं, क्योंकि फितरत से हर फूल में एक बेमिसाल खूबसूरती होती है, क्योंकि फितरत से हर फूल में एक बेमिसाल खूबसूरती होती है, बिल्कुल उसी तरह हर मज़हब अपनी शान, अपनी खूबसूरती और अपनी अहमियत रखता है. With this, I would like to conclude, and now I am delighted to invite my younger brother, Dr. Irshad Balkhi, to share the further scholars. Jazakallah khair. Thank you for your attention. थैंक यू जनाब इंजीनियर अशफाक नसीम साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं. आपने जर्मन लैंग्वेज और लिटरेचर को पेश करने की आप कोशिश की है और आपने अपना कलाम जर्मन में सुनाया, फिर उसके बाद उर्दू में भी पेश किया. शुक्रिया जनाब, शुक्रिया. हाज़रीन, अब दूसरे जो मुखर्रिर हैं
وہ جناب ارشاد بلخی جو پیشے کے اعتبار سے سینئر نیورو سرجن ہیں، جو پچھلے ایک دہے سے زیادہ ایز اے سینئر نیورو سرجن ہیمبرگ میں کام کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی 10ویں جماعت حیدرآباد سے کی ہے، تلنگانہ سے، اور انٹرمیڈیٹ بھی حیدرآباد سے کی ہے۔ اس کے بعد وہ میڈیسن کرنے کے لیے ہیمبرگ گئے ہیں، وہاں سے پہلے بیچلر آف میڈیسن کی ہے جو MBBS کے برابر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں کا جو نظام ہے MS اور MCH اسپیشالٹی اور سپر اسپیشالٹی ملا کر ہوتا ہے، انہوں نے وہ انٹیگریٹڈ کورس کیا نیورو سرجری میں، پھر اس کے بعد وہاں کے ایک نامور ہاسپٹل میں وہاں پر ہیمبرگ میں پچھلے 10 سال سے کام کر رہے ہیں وہاں پر ایز اے سینئر سرجن۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر ارشاد بلخی صاحب کو تالیوں کی گونج میں حاضرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، نمستے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمجھتا ہوں آج کی یہ شام ہمارے لیے ایک خاص موقع ہے جہاں ہم ہندوستان اور جرمنی کے ادبی اور فلسفی تعلقات کا جشن منا رہے ہیں۔ آج ہمارا یہاں ملنے کا مقصد دونوں ملکوں کی تہذیبوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا ہے۔ ایسے ملاپ کے لیے شاعری اور فلسفہ یہ دونوں ہمیشہ سے ایک اہم کردار ادا کیے ہیں۔ ایک ایسے ہی مشہور و معروف جرمن شاعر کے کچھ تاثرات آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی اجازت لوں گا، جس سے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ بھی بے حد متاثر ہوئے ہیں، چونکہ ان کی پڑھائی کچھ عرصے کے لیے جرمنی میں جو ہے نا گزری تھی، اور ان کا نام ہے، اس شاعر کا نام ہے یوہان وولفگنگ فن گوتھے۔ یہ نام تو ہر کوئی جو ہے نا سنا ہوگا۔ یہ جرمنی کے مشہور مصنف، شاعر، فلسفی اور سیاست دان گزرے ہیں۔ انہیں مغرب کے سب سے عظیم اسکالرس میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے تصانیف ڈرامہ اور شاعری پر مبنی ہے، اور انہوں نے نیچر اور سائنس کے میدان میں بڑے کام انجام دیے ہیں۔ ان کے مشہور بکس اور ڈراماز کے کچھ نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ ہیں فاؤسٹ جس کا میں ابھی ذکر کیا، جو ڈرامہ تھا، اس پہ ہم کچھ دیر میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اور جو دوسری کتاب ہے دی والفوانشافٹن، یہ الیکٹیو افینیٹیز کا ٹرانسلیشن اس کو انگلش میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بک انسانی جذبات، دوستی اور رشتوں پر ہے، جس میں جو ہے نا ان کا معیار سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا، زندگی کا مقصد کیا ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ایک سفر نامہ بھی آپ نے لکھا ہے جس کا نام اٹالین جرنی ہے۔ اس میں علم اور تجربات کا اظہار ہے جو انہوں نے اپنے سفر کے دوران حاصل کیا تھا۔ گوتھے نے ویسٹ ایسٹلیشا دیوان کر کے ایک کتاب لکھی ہے، جس کا ٹرانسلیشن یہ ہو سکتا ہے کہ ویسٹ ایسٹرن دیوان میں انہوں نے اپنے جذبات، عشق اور روحانیت کو اظہار کیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے مغرب اور مشرق کی تہذیبوں کو ملا کر ایک نئی راہ دکھائی ہے۔ اور آتے ہیں واپس ہم وہ ڈرامے پر جو دنیا میں ہر جگہ جو ہے نا یہ مہینے جو دسمبر میں ہے زیادہ چلا جاتا ہے، جس کا نام فاؤسٹ ہے۔ فاؤسٹ گوتھے کی سب سے مشہور اور بہترین تصانیف ہے۔ فاؤسٹ ایک علم اور زندگی کے حق میں انسان کی کہانی ہے۔ اس میں ایک مین کیریکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر ہائنریش فاؤسٹ ہے۔ ایک بزرگ علم دان اور فلاسفر ہے جو اپنی زندگی سے پریشان ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ سب کچھ سیکھ لیے ہیں اس دنیا میں جو پڑھایا جاتا ہے، لیکن ان کو زندگی میں سکون اور خوشی نہیں مل رہی۔ اس میں گوتھے کے تصوفی خیالات نظر آتے ہیں جو فاؤسٹ میں انہوں نے اظہار کیا ہے۔ گوتھے سمجھا رہے ہیں یہاں پر ظاہری علم کے حقدار ہونے کے باوجود
زندگی کا اصلی مقصد اور زندگی میں سکون حاصل کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے. ظاہری علم حاصل کرنے کے باوجود زندگی کا اصلی مقصد اور زندگی میں سکون حاصل کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے. اپنے ہی فیصلوں سے سیکھ کر اپنے منزل تک پہنچنے کی ترتیب بتا رہے ہیں یہ ڈرامے. یعنی خود شناسی پر غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تصوفی علم خود شناسی، خدا شناسی، اس پہ غور کرنے کی ترتیب بتا رہے ہیں، وہ اس کی سیکھ دے رہے ہیں. ایسے ہی خیالات کو لے کر علامہ اقبال کی ان سے متاثر ہونے کی وجہ سمجھی جاتی ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ تو علامہ اقبال کا اتنا مشہور شعر ہے کہ ان کی شاعری میں سیلف ریئلائزیشن اور اپنی زندگی کی منزل کا پتہ، یعنی پانے کا پتہ جو ہے نا سمجھ میں آ رہا ہے. یہ خیال گیوتے کے اس جذبات سے ملتا ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے آپ کو سمجھنے پر زور دیا ہے. علامہ اقبال نے گیوتے کی یاد میں اپنے لیکچر پیام مشرق میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا ہے. اس لیکچر میں علامہ اقبال نے مشرق اور مغرب کے ثقافتی اور ادبی تعلقات کا ذکر کیا اور گیوتے نے مشرقی ادب سے لگاؤ کا اظہار کیا ہے. چلیے واپس ہم مغرب کی طرف رجوع ہو جائیں گے، ورنہ علامہ پہ ہی جو ہے نا شام گزر جا سکتی ہے. ایک اور نظم گیوتے کی آپ کے سامنے میں پیش کرتا چلوں. ایک مشہور نظم ہے ڈا ایل کیونیش. جرمن میں اس کا جو ہے نا میں ریسائٹ کروں گا، اس کے بعد میں اردو. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in den Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. اردو میں یہ اس کا ٹرانسلیشن یوں ہے: کون ہے جو اتنی دیر رات اور طوفان میں سفر کر رہا ہے؟ کون ہے جو اتنی دیر رات اور طوفان میں سفر کر رہا ہے؟ یہ ہے ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ. وہ اپنے بیٹے کو اپنے بازو میں سنبھالے ہوئے ہیں، اسے محفوظ رکھتا ہے، اسے گرم رکھتا ہے. یہ ایک منظر ہے جو رات کے اندھیرے اور اس کی فطرت کے خوف سے بھرا ہوتا ہے، لیکن ایک باپ اپنے بچے کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. یہ نظم انسانی جذبات اور محبت کے درمیانی تعلقات کو دکھاتی ہے، جہاں ایک انسان اپنی ذات اور روحانی سفر کے دوران زندگی سے جڑے ہوئے کافی مسائل کا سامنا کرتی ہے. گیوتے کا کہنا یہ ہے کہ اس دنیا کے سفر میں انسان مختلف راہوں سے گزرتا ہے، مگر اس کا اصلی مقصد اپنے اندر کی روحانیت کو سمجھنا ہے. اس دنیا کے سفر میں انسان مختلف راہوں سے گزرتا ہے، مگر اس کا اصلی مقصد اپنے اندر کی روحانیت کو سمجھنا ہے. آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہر تہذیب کا اپنا رنگ اور اپنی بات ہوتی ہے، لیکن ان سب کا ایک اہم مقصد انسان کی روحانی اور جذباتی بہتری ہے. اس شام کی روشنی میں ہم سب کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ ادب کی دنیا میں کوئی حدود نہیں ہے، اور یہ محفل اسی بے حد جذبات اور شوق کا اظہار ہے. میں شکر گزار ہوں جناب پروفیسر محمد مسعود احمد قبلہ کا اور دیگر حضرات کا، جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، اور بے حد شکریہ آپ سبھی حاضرین کا. آج آپ یہاں نہ ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے. جزاک اللہ. تھینک یو. ڈانک شو. شکریہ جناب ڈاکٹر ارشاد بلخی صاحب. آپ نے جرمن لینگویج، ادب اور تہذیب اور تمدن پیش کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم حیدرآبادی اور ہندوستانیوں کو وہ بہت ہی مفید اور اہم رہے گا. حاضرین، آج کے جو مہمان مقرر ہیں مسٹر ارویت، ٹھیک ہے، یہ اسٹوڈنٹ اور پروفیشنل ہیں، یہ شپ بلڈنگ میں ہیں.
ये शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग में है. ये शिप, ये जो कश्ती जो बनाते हैं वो उनका प्रोफेशन है वहाँ पर. इनका एक अजब तारुफ है. जब पहली मर्तबा मैं इनसे मिला जर्मनी में, तो वहाँ पर एक महफिल में वो तबला बजा रहे थे वो. तो उसके बाद दूसरी महफिल में एक खवाली गा रहे थे अपनी आवाज में, वो है अल्लाहू अल्लाहू बोलकर. और तीसरी मर्तबा हाल में मिला मैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पे कुछ खवाली मनखबत वो पढ़ते हुए क्या कि वहाँ पर एक जगह देखा. तो मैं बोला भाई आप ये दो चीज़ा तो मैं जर्मनी में देखा था, मगर ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो खवाली आप पढ़े हैं आप ये कहाँ सीखे? बोलते नहीं, लास्ट 3 दिन फ्री था तो मैं ये सीख लिया है, उसके वास्ते पढ़ दिया यहाँ पर बोलकर. ये अरविंद है. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर अरविंद टू से फ्यू वर्ड्स. Okay, if possible, 1 or 2 line, your khawali or that whatever Khaja Moinuddin Chishti you read, no, the first line you can at least you can read it in Urdu. So whatever you perform there, whatever is possible, whatever way you are comfortable. So I would like to request you, Janab, ye hai Mr. Arvind. Yeah. Assalamu alaikum, mere pyare dosto. Good evening, ladies and gentlemen. Guten Abend, Namaste. As always was told, I'm Arvid from Germany. I live 2 hours, maybe 3, away from Hamburg. Now I want to tell you something about German poet and author Hermann Hesse. Hermann Hesse was born in 1977 and lived until 1962. Hesse's novel Siddhartha draws heavily from Indian philosophy and Buddhism. His journey to India deeply shaped his spiritual worldview. One excerpt from Siddhartha in German, I will translate to English after that. Das ist die Lehre, an die ich glaube, die ich gelernt habe und die ich leben will. Dass niemand den anderen erlösen kann, dass niemand einem anderen die Lehre geben kann, die ihm Heil bringt. The translation in English. This is the teaching I believe in, that I have learned and want to live. That no one can save another, that no one can teach another the doctrine that brings him salvation. Hesse's novel is a tribute to Indian philosophy, particularly the teachings of Buddha, exploring the meaning of life and the quest for enlightenment. Hesse conveys that true knowledge cannot be gained through teachings or books, but to personal experience. This idea reflects the Indian tradition of sadhana, where self-realization is achieved through direct experience. His emphasis on self-discovery and inner peace bridges Western literary traditions with Eastern philosophy. बहुत शुक्रिया. Few words in Urdu. Few words in Urdu. That Allahu हो कारम की नज़र, चिश्त के ताजवर, ख्वाजाए खादिगां, ख्वाजा हिंद अलवली. हो कारम की नज़र, चिश्त के ताजवर, ख्वाजाए खादिगां, ख्वाजा हिंद अलवली. सैयदुल औलिया, नाइबे मुस्तफ़ा, क़िबला-ए आशिकां, ख्वाजा हिंद अलवली. I want to thank Irshad Balkhi and Ashfaq for the opportunity to visit Hyderabad for the first time, and also big thanks to Professor Masood Ahmad Saab for the opportunity to be here to speak to you. Thank you very much. Khuda Hafiz. हाजरीन, आज की जो मुशायरे की मेहताब आलम साहब वो सदारत करेंगे इस मुशायरे की. अब उर्दू नशिस्त शुरू होंगी और मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे दोस्त डॉक्टर तैयब पाशा खादरी साहब से वो इस मुशायरे की निज़ामत करें. डॉक्टर तैयब पाशा खादरी. अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन, जैसे कि सभी आप जानते हैं कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है
جو ہمیں تہذیب سکھاتی ہے، مشاعرے بھی اسی کا ایک حصہ ہیں۔ آج کے اس مشاعرے میں جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے، صدر مشاعرہ ڈاکٹر مہتاب عالم صاحب جو ہندوستان کے ممتاز شاعر بھی ہیں، آپ کا تعلق بھوپال سے ہے، ہم ان کی صدارت میں آج کا مشاعرہ منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سب صدر مشاعرے کے لیے تالیاں ہو جائیے گا۔ محبت کا کانوں میں رس گھولتے ہیں، محبت کا کانوں میں رس گھولتے ہیں، یہ اردو زباں ہے جو ہم بولتے ہیں، یہ اردو زباں ہے جو ہم بولتے ہیں، پھلے پھولے کیسے یہ گونگی محبت، نہ وہ بولتے ہیں نہ ہم بولتے ہیں۔ ہمارے اس مشاعرے میں غیر مسلم بھائی محترم انجنی کمار گوئل جی بھی موجود ہیں، تو اس لحاظ سے ہمارا مشاعرہ ہندو اور مسلمان شعراء پر مشتمل ہے، اور اردو ہندی بڑی بہن اور اردو اس کی چھوٹی بہن کے حصے سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میں 4 مصروں سے آج کے پہلے شاعر کے طور پر محترم انجنی کمار گوئل کو زحمت کلام دوں گا کہ مسلمان سکھ اور ہندو بولتا ہے، مسلمان سکھ اور ہندو بولتا ہے، سروں پہ چڑھ کے جادو بولتا ہے، سروں پہ چڑھ کے جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے۔ میں محترم انجنی کمار گوئل صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنی خوبصورت شاعری آپ سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ صدر مشاعرہ کی اجازت سے پہلے ایک شعر۔ سر پہ آنکھوں پہ بٹھایا ہے مجھے دونوں نے، سر پہ آنکھوں پہ بٹھایا ہے مجھے دونوں نے، اردو ہندی سے محبت کا ہے رشتہ میرا۔ شکریہ۔ ایک غزل کے چند اشعار۔ سب سے حسین وسیلہ ہے دل کے بیان کا، سب سے حسین وسیلہ ہے دل کے بیان کا، شیدا جو ہو گیا ہوں میں اردو زبان کا۔ سب سے حسین وسیلہ ہے دل کے بیان کا، شیدا جو ہو گیا ہوں میں اردو زبان کا۔ شعر پیش ہے۔ اپنا بھی ہو کہ اپنا کبھی ہو سکا نہ وہ، اپنا بھی ہو کہ اپنا کبھی ہو سکا نہ وہ، میں ہوں کرایہ دار خود اپنے مکان کا، میں ہوں کرایہ دار خود اپنے مکان کا، جب تک دلوں کے بیچ انا کی فصیل ہے، جب تک دلوں کے بیچ انا کی فصیل ہے، ہوگا نہ فاصلہ بھی یہ کم درمیان کا، ہوگا نہ فاصلہ بھی یہ کم درمیان کا۔ بہت شکریہ، نوازش۔ ایک اور غزل کے چند اشعار۔ سحر سے ہو گئی ہے شام پھر بھی کام باقی ہے، سحر سے ہو گئی ہے شام پھر بھی کام باقی ہے، کہاں تقدیر میں میری سکون آرام باقی ہے۔ بہت شکریہ۔ شعر پیش ہے۔ نہ رشتوں میں وہ گرمی ہے، نہ دل میں کوئی نرمی ہے، نہ رشتوں میں وہ گرمی ہے، نہ دل میں کوئی نرمی ہے، محبت اب زمانے میں برائے نام باقی ہے، محبت اب زمانے میں برائے نام باقی ہے۔ اس غزل کا مقطع ہے۔ ہوا ہے جرم کیا ہم سے نہیں ہم جانتے گوئل، ہوا ہے جرم کیا ہم سے نہیں ہم جانتے گوئل، سزا تو مل گئی ہم کو مگر الزام باقی ہے، سزا تو مل گئی ہم کو مگر الزام باقی ہے۔ اور ایک غزل کے چند اشعار۔
دل کے زخموں سے جب بھی سجائی غزل، دل کے زخموں سے جب بھی سجائی غزل، میرے اشکوں میں پھر مسکرائی غزل. شکریہ. حسن مطلع ہے، جب بھی تو نے کوئی گنگنائی غزل، جب بھی تو نے کوئی گنگنائی غزل، یوں لگا ہے غزل نے سنائی غزل، یوں لگا ہے غزل نے سنائی غزل. جب بھی چھائی اداسی کی کالی گھٹا، جب بھی چھائی اداسی کی کالی گھٹا، روشنی بن کے ہونٹوں پہ آئی غزل، روشنی بن کے ہونٹوں پہ آئی غزل. شعر پیش ہے. دیکھ کر اپنا بگڑا ہوا رنگ روپ، دیکھ کر اپنا بگڑا ہوا رنگ روپ، ہو کے بیکل بہت تل ملائی غزل. بہت بہت شکریہ. یہ تھے محترم انجن کمار گوئل صاحب. حضرات، اس طرح خاموشی مشاعرے کے لیے اچھی نہیں ہے. مشاعرہ نام ہے عمل اور رد عمل کا نام. ادھر شاعر تو عمل کر رہا ہے لیکن ادھر سے رد عمل نہیں ہو رہا ہے. آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے تھوڑا سا مشاعرے کا ماحول بنائیے گا. اب میں جس شاعر کو آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں وہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ بطور مزاحیہ شاعر جانا اور پہچانا جاتا ہے کہ پاگل عادل آبادی نے کہا تھا کہ لیڈروں کا بس چلے تو بول کر گاندھی کی جائے، لیڈروں کا بس چلے تو بول کر گاندھی کی جائے، بانٹ لے گاندھی بھون آدھا ادھر آدھا ادھر، اور نام کے مذہب کے پاگل دھرم کی بنیاد پر، نام کے مذہب کے پاگل دھرم کی بنیاد پر، بٹ گیا میرا وطن آدھا ادھر آدھا ادھر. ایک شعر میں انہی کے شعر سے انہیں ضمت کلام دوں گا کہ خضاب سر کو لگاؤ کہ سال نو آیا، خضاب سر کو لگاؤ کہ سال نو آیا، نظر جوان بھی آؤ کہ سال نو آیا. میں محترم فرید سحر صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں وہ اپنی مزاحیہ کلام سے نوازے. السلام علیکم. سب سے پہلے میں رینوا بی بی کینسر ہاسپٹل اور منصف ٹی وی کے ذمہ داروں کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے شاندار بے مثال اور یادگار محفل کا اہتمام کیا، اور ہمارے جرمن کے ممتاز و معروف مہمان شعراء کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں دلی کہ آپ لوگوں کے درمیان مجھے کچھ کلام سنانے کا موقع مل رہا ہے. طیب پاشا قادری صاحب نے جیسا کہا کہ آپ لوگ خاموش بیٹھ کر مشاعرہ سن رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ادب و احترام کا معاملہ ہوگا، لیکن یاد رکھیے کہ جب تک کہ شاعر کو داد نہ ملے اس کے تشفی نہیں ہوتی. دیگر شعراء کا بھی آپ خیال رکھیں. پہلے ایک شعر اس بارے میں کہوں گا کہ آپ ہم کو داد کیوں دیتے نہیں. محترم صدر صاحب، آپ ہم کو داد کیوں دیتے نہیں، کیا سمجھ میں شعر اب آتے نہیں. آپ ہم کو داد کیوں دیتے نہیں، کیا سمجھ میں شعر اب آتے نہیں. جب بھی دیکھو منہ پھلائے رہتے ہو، جب بھی دیکھو منہ پھلائے رہتے ہو، مسکرا کر بات کیوں کرتے نہیں، مسکرا کر بات کرتے نہیں. معافی چاہتا ہوں، یہ بات میں نے آپ سے کیا. آپ لوگ سب سمجھدار ہیں الحمدللہ، شعر سمجھتے ہیں، شعر فہم ہیں آپ لوگ. اب دیکھیے کہ اپنے اوقات پہ آتا ہوں. اشعار میرے یوں تو ہنسانے کے لیے ہیں، اشعار میرے یوں تو ہنسانے کے لیے ہیں، کچھ شعر مگر رب کو منانے کے لیے ہیں. اشعار میرے یوں تو ہنسانے کے لیے ہیں، کچھ شعر مگر رب کو منانے کے لیے ہیں. ممکن نہیں ہر شعر پہ تم داد مجھے دو، ممکن نہیں ہر شعر پہ تم داد مجھے دو، کچھ شعر مگر تالی بجانے کے لیے ہیں، کچھ شعر مگر تالی بجانے کے لیے ہیں. اب میرا تعارف دیکھیے کہ عزیزم طیب پاشا قادری نے بہترین تعارف کرا ہے، لیکن میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنا تعارف کرائیں. مجھ کو سکھا سکے یہ کسی میں بھی دم نہیں، مجھ کو سکھا سکے یا کسی میں بھی دم نہیں، میرا کلام خود بھی تو غالب سے کم نہیں. مجھ کو سکھا سکے یا کسی میں بھی دم نہیں، میرا کلام خود بھی تو غالب سے کم نہیں. اور سپنوں میں داد میر سے میں نے جو لی سحر، سپنوں میں داد میر سے میں نے جو لی سحر، محتاج اب کسی کا بھی میرا قلم نہیں، محتاج اب کسی کا بھی میرا قلم نہیں. یہ خطۂ معترضہ تھا، اس قابل نہیں ہوں کہ ایسا خطا کہوں. اصل تعارف آپ سماعت فرمائیں. اینگلو اردو خطا ہے. کیسے کھلتا ہے کنول آئی ڈونٹ نو،
कैसे खिलता है कमल आई डोंट नो, और क्यों कुंवारे थे अटल आई डोंट नो। कैसे खिलता है कमल आई डोंट नो, और क्यों कुंवारे थे अटल आई डोंट नो। टॉप का पोएट हूँ वैसे मैं शहर, टॉप का पोएट हूँ वैसे मैं शहर, किसको कहते हैं गज़ल आई डोंट नो, किसको कहते हैं गज़ल आई डोंट नो। टॉप का पोएट हूँ वैसे मैं शहर, किसको कहते हैं गज़ल आई डोंट नो, किसको कहते हैं गज़ल आई डोंट नो। हज़रत गिरामी 2-3 नौजवान नज़र आ रहे हैं, उनके लिए 2 खूबसूरत मशवरे पेश कर रहा हूँ। इश्क़ में तुम ये काम मत करना, इश्क़ में तुम ये काम मत करना, उनकी राहों में शाम मत करना। इश्क़ में तुम ये काम मत करना, उनकी राहों में शाम मत करना। और बाद शादी के ये भी याद रखो, बाद शादी के ये भी याद रखो, अपना घर उनके नाम मत करना, अपना घर उनके नाम मत करना। फिर इश्क़ में क्या करना चाहिए वो फार्मूला भी नोट कर लीजिए। इश्क़ में तुम ये काम कर लेना, इश्क़ में तुम ये काम कर लेना, उनको बातों से राम कर लेना। इश्क़ में तुम ये काम कर लेना, उनको बातों से राम कर लेना। और बाद शादी के ये भी याद रखो, बाद शादी के ये भी याद रखो, उनका घर अपने नाम कर लेना, उनका घर अपने नाम कर लेना। इश्क़ में तुम ये काम कर लेना, इश्क़ में एक तो काम तुम कर लेना, उनको बातों से राम कर लेना। बाद शादी के ये भी याद रखो, उनका घर अपने नाम कर लेना, उनका घर अपने नाम कर लेना। और ख़वातीन बैठी हुई हैं, उनकी खिदमत में 2 मशवरे पेश कर रहा हूँ। एक मशवरा मोहतरमा सास साहबा की खिदमत में, और दूसरा मशवरा बहू की खिदमत में। पहले मशवरा सास साहबा की खिदमत समात फरमाएं। आप बेटी ही समझें बहू को सदा, आप बेटी ही समझें बहू को सदा, और न दे लाल ले को गलत मशवरा। आप बेटी ही समझें बहू को सदा, और न दे लाल ले को गलत मशवरा। तब बहू भी पुकारेगी आपको, तब बहू भी पुकारेगी, फिर ना आएगा घर में कोई ज़लज़ला। अब बहुओं की खिदमत में मशवरा समात फरमाएं। चाहे जितना भी सताए वो तुझे, चाहे जितना भी सताए वो तुझे, अज़्म हिम्मत और समझ से काम ले। चाहे जितना भी सताए वो तुझे, अज़्म हिम्मत और समझ से काम ले। घर जलाए सास तुझको ए बहू, घर जलाए सास तुझको ए बहू, जलते जलते तू भी उसको थाम ले, जलते जलते तू। चाहे जितना भी सताए वो तुझे, अज़्म हिम्मत और समझ से काम ले। घर जलाए सास तुझको ए बहू, जलते जलते तू भी उसको थाम ले, जलते जलते तू भी उसको थाम ले। और 1-2 मतले समात फरमाए। सुंदरा गौर से सरकार चलाने वाले, सुंदरा गौर से सरकार चलाने वाले, नरक में जाते हैं पत्नी को सताने वाले। सुंदरा गौर से सरकार चलाने वाले, नरक में जाते हैं पत्नी को सताने वाले। और शेर बतौर ख़ास, हमको समझो ना फ़कत हंसने हंसाने वाले, हमको समझो ना फ़कत हंसने हंसाने वाले, हमें अशार से सोतों को जगाने वाले, हमें अशार से सोतों को जगाने वाले। और 2-3 मतलब समात फरमाए। गमज़दा लोगों को दुनिया में हंसाना है मुझे, गमज़दा लोगों को दुनिया में हंसाना है मुझे, बस इसी काम में अब उम्र खपाना है मुझे। गमज़दा लोगों को दुनिया में हंसाना है मुझे, बस इसी काम में अब उम्र खपाना है मुझे। और इस मतलब पे तवज्जो चाहता हूँ। एक जालिम को यहाँ प्यार सिखाना है मुझे, एक जालिम को यहाँ प्यार सिखाना है मुझे, उसकी पत्नी को अधिकार दिलाना है मुझे। एक जालिम को यहाँ प्यार सिखाना है मुझे, उसकी पत्नी को अधिकार दिलाना है मुझे। आखिर मतलब देखिए कि सिर्फ खाना नहीं सालन भी पकाना है मुझे, सिर्फ खाना नहीं सालन भी पकाना है मुझे। रात भर पाँव भी बेगम के दबाना है मुझे, रात भर। कदर का मतलब पेश कर रहा हूँ। उससे पहले 1-2 मतलब और देख लीजिए कि मैं किसी को मशवरा देता नहीं, मैं किसी को मशवरा देता नहीं, मशवरा मेरा कोई सुनता नहीं। मैं किसी को मशवरा देता नहीं, मशवरा मेरा कोई सुनता नहीं। बाप उसका एक मिनिस्टर है तो क्या, प्रोफेसर साहब, बाप उसका एक मिनिस्टर है तो क्या, मैं किसी के बाप से डरता नहीं। बाप उसका एक मिनिस्टर है तो क्या, मैं किसी के बाप से डरता नहीं। और मख्ता देखिए कि फ़ख्र मुझको अपने सर पर है शहर, फ़ख्र मुझको अपने सर पर है शहर, वो किसी के सामने झुकता नहीं, वो किसी के सामने। मतलब का मतलब पेश कर रहा हूँ। देखिए कि किसी से इश्क़ लड़ाना कोई मजाक नहीं,
کسی سے عشق لڑانا کوئی مذاق نہیں، پھر اس کے ناز اٹھانا کوئی مذاق نہیں، کسی سے عشق لڑانا کوئی مذاق نہیں، پھر اس کے ناز اٹھانا کوئی مذاق نہیں۔ اور ایک مطلب دیکھیے کہ حسین بیوی کو پانا کوئی مذاق نہیں، حسین بیوی کو پانا کوئی مذاق نہیں، اور اس کو سر پہ بٹھانا کوئی مذاق نہیں، حسین بیوی کو پانا کوئی مذاق نہیں، اور اس کو سر پہ بٹھانا کوئی مذاق نہیں۔ ایک مطلب اور دیکھیے، شاید پسند آ جائے، نئی کو گھر میں لے آنا کوئی مذاق نہیں، نئی کو گھر میں لے آنا کوئی مذاق نہیں، اور بڑی سے اس کو ملانا کوئی مذاق نہیں، نئی کو گھر میں لے آنا کوئی مذاق نہیں، اور بڑی سے اس کو ملانا کوئی مذاق نہیں، بڑی سے اس کو ملانا کوئی مذاق نہیں۔ غموں کو دل میں بسانا کوئی مذاق نہیں، غموں کے دل میں بسانا کوئی مذاق نہیں، ارے غموں کو سہ کے ہنسانا کوئی مذاق نہیں، غموں کو سہ کے ہنسانا کوئی مذاق نہیں۔ اور شعر دیکھیے، وہ سوتی رہتی ہے اور میں پکا کے رکھتا ہوں، وہ سوتی رہتی ہے اور میں پکا کے رکھتا ہوں، پکا کے اس کو کھلانا کوئی مذاق نہیں، پکا کے اس کو کھلانا کوئی مذاق نہیں۔ کھجانا پیٹھ تو آسان ہے سبھی کی، مگر کھجانا پیٹھ تو آسان ہے سبھی کے، مگر خود اپنی پیٹھ کھجانا کوئی مذاق نہیں، کھجانا پیٹھ تو آسان ہے سبھی کی، مگر خود اپنی پیٹھ کھجانا کوئی مذاق نہیں۔ اور ایک شعر بطور خاص سماعت فرمائے۔ دیکھیے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کیا حالات ہیں ہم جانتے ہیں، میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، جہانگیر خان اچھے شاعر بھی لیکن سب انسپکٹر رہے ہیں، بہت ایماندار آفیسر رہے ہیں، ان کی نظر شر کر رہا ہوں۔ ڈپارٹمنٹ میں پولیس کے کام کرتے ہوئے، فاروق بھائی، ڈپارٹمنٹ میں پولیس کا کام کرتے ہوئے حلال روزی کمانا کوئی مذاق نہیں، ان کے لیے زوردار تالیاں ہو جائے۔ ڈپارٹمنٹ میں پولیس کے کام کرتے ہوئے حلال روزی کمانا کوئی مذاق نہیں، حلال روزی کمانا کوئی مذاق نہیں۔ یہ شعر بطور خاص ہم ہندوستانیوں کی طرف سے سارے ورلڈ کے لیے یہ بات یاد رہے بلکہ اس کو لکھ لیں بھی، یہ بات یاد رہے بلکہ اس کو لکھ لیں بھی۔ ارے جہاں سے ہم کو مٹانا کوئی مذاق نہیں، جہاں سے ہم کو مٹانا کوئی، یہ بات یاد رہے بلکہ اس کو لکھ لیں بھی، جہاں سے ہم کو مٹانا کوئی مذاق نہیں۔ حسین چہرہ جو آ جائے سامنے اپنے، حسین چہرہ جو آ جائے سامنے اپنے، نظر کو اپنی جھکانا کوئی مذاق نہیں، حسین چہرہ جو آ جائے سامنے اپنے، نظر کو اپنی جھکانا کوئی مذاق نہیں۔ حسین چہرہ۔ آخری شعر ہے، جہاں تمام ہی شاعر ہوں بس ترنم کے، محترم فاروق شکیل صاحب، طیب پاشا قادری، ڈاکٹر پروفیسر مسعود صاحب، بہترین ترنم، ان کی نظر کر رہا ہوں۔ جہاں تمام ہی شاعر ہوں بس ترنم کے، وہاں تحت میں سنانا کوئی مذاق نہیں، جہاں تمام ہی شاعر ہوں بس ترنم کے، وہاں تحت میں سنانا کوئی مذاق نہیں۔ مختاری برداشت کر لیجئے آپ، جہاں تمام ہی شاعر ہوں بس ترنم کے، پروفیسر صاحب کے حکم کی تعمیل اور کتاب پڑھ رہا ہوں، جہاں تمام ہی شاعر ہوں بس ترنم کے، وہاں تحت میں سنانا کوئی مذاق نہیں، وہاں تحت میں سنانا کوئی مذاق نہیں۔ اور مختاری برداشت کر لیجئے آپ تمام کی سماعتوں کا سلام۔ ہمارا لہجہ ہی پہچان ہے ہماری سحر، ہمارا لہجہ ہی پہچان ہے ہماری سحر، ہمارے شعر چرانا کوئی مذاق نہیں، ہمارے شعر چرانا، ہمارا لہجہ ہی پہچان ہے ہماری سحر، ہمارے شعر چرانا کوئی مذاق نہیں۔ کسی سے عشق لڑانا کوئی مذاق نہیں، پھر اس کے ناز اٹھانا کوئی مذاق نہیں۔ حضرات گرامی، آج کی یہ خوبصورت شام اس سے آپ تمام لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے، بالخصوص رہنما بی بی کینسر ہاسپٹل اور منصف ٹی وی کے بہت شاندار طریقے سے اس کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ میں ایسے شاعر کو آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، جس کا اپنا ایک خاص مقام ہے۔ اس شاعر نے حیدرآباد کی سرحدوں سے نکل کر پورے انڈیا کے ہر بڑے بڑے شہر میں، ٹی وی ہو کہ جو ہے نا دوردرشن ہو، ہر جگہ اپنی شاعری اور ترنم کا سکہ جمع ہے۔ بین الاقوامی سطح کا یہ شاعر، جہاں جدہ میں اس نے پڑھا، دبئی میں پڑھا، اور عنقریب یہ معلوم ہوا ہے کہ امریکہ بھی جانے والے ہیں، اور ابھی حال ہی میں ان کو کارنامہ حیات لائف اچیومنٹ ایوارڈ سے حکومت حیدرآباد نے انڈیا تلنگانہ نے نوازا ہے۔ میری مراد میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر طیب پاشا قادری، تالیوں کے گونج میں ان کا استقبال کیجیے۔ محترم
فرید سہر صاحب نے کچھ مبالغے سے کام لیا محسوس ہوتا ہے. یہ ان کی محبتیں ہیں. میں ایک ادنا سا طالب علم مبتدی ہوں. ابھی اساتذہ موجود ہیں. میں صدر محترم مہتاب عالم صاحب کی اجازت سے ایک مطلب 2 شعر پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے گا. شعر اچھا لگے تو تھوڑا حوصلہ دیجیے گا. سماعت فرمائیے گا. رہے حیات میں اپنی بساط ہی کیا ہے, رہے حیات میں اپنی بساط ہی کیا ہے, رہے حیات میں اپنی بساط ہی کیا ہے, بس ایک سانس کا رشتہ ہے زندگی کیا ہے, بس ایک سانس کا رشتہ ہے زندگی کیا ہے, بس ایک سانس کا. شعر دیکھیے گا. بڑے سلیقے سے کی دوستوں نے بربادی, بڑے سلیقے سے کی, بڑے سلیقے سے کی دوستوں نے بربادی, ہے نام دوستی اس کا تو دشمنی کیا ہے نام دوستی اس کا تو دشمنی کیا ہے نام دوستی. شعر سماعت فرمائے. امیر شہر کو کیا واسطہ غریبوں سے, امیر شہر کو, امیر شہر کو کیا واسطہ غریبوں سے, کسی غریب سے پوچھو کہ زندگی کیا ہے, کسی غریب سے پوچھو کہ زندگی کیا ہے, بس ایک سانس کا رشتہ ہے زندگی کیا ہے. بہت بہت شکریہ. ایک مطلب 2-3 شعر اور سماعت فرمائے گا. کوئی دھوکہ نہیں ایسا جو نہ کھایا ہم نے, کوئی دھوکہ نہیں ایسا جو نہ کھایا ہم نے, زندگی پھر بھی تیرا ساتھ نبھایا ہم نے, زندگی پھر بھی تیرا ساتھ نبھایا ہم نے, کبھی محنت کا صلہ اپنی نہ پایا ہم نے, کبھی محنت کا صلہ اپنی نہ پایا ہم نے, چھاؤں اوروں کو ملی پیڑ لگایا ہم نے, چھاؤں اوروں کو ملی پیڑ لگایا ہم نے, اے وطن صرف تیری آبرو رکھنے کے لیے, اے وطن صرف تیری آبرو رکھنے کے لیے, خون قسطوں میں کئی بار بہایا ہم نے, خون قسطوں میں کئی بار بہایا ہم نے, اے وطن صرف تیری آبرو رکھنے کے لیے, خون قسطوں میں کئی بار بہایا ہم نے, کوئی دھوکہ نہیں ایسا جو نہ کھایا ہم نے, زندگی پھر بھی تیرا ساتھ نبھایا ہم نے. ایک مطلب 2-3 شعر سماعت فرمائے گا کہ ایسا جینا ہے کوئی جینے میں, مہتاب بھائی مطلب سماعت فرمائے. ایسا جینا ہے کوئی جینے میں, ایسی کیا بات ہو, مطلب پیش کر رہا ہوں, ایسی کیا بات ہو گئی مجھ سے, ایسی کیا بات ہو گئی مجھ سے, کیوں نظر تم نے پھیر لی مجھ سے, کیوں نظر تم نے پھیر لی. اور ایک سچا شعر دیکھیے گا. زہر دل میں
خلوص ہونٹوں پر، زہر دل میں خلوص ہونٹوں پر، نہ رکھو ایسی دوستی مجھ سے، نہ رکھو ایسی دوستی مجھ سے. یہ بھی شعر سماعت فرمائے گا. شعر دیکھیے گا کہ ظلمتوں سے مجھے ڈراتے ہیں، ظلمتوں سے مجھے ڈراتے ہیں، ظلمتوں سے مجھے ڈراتے ہیں، کل جو لیتے تھے روشنی مجھ سے، کل جو لیتے تھے. بہت بہت شکریہ. ظلمتوں سے مجھے ڈراتے ہیں، ظلمتوں سے مجھے ڈراتے ہیں، کل جو لیتے تھے روشنی مجھ سے. ایک 4-5 شعر اس کے بعد اپنی جگہ. ہوا کے رخ کا کوئی اعتبار مت کرنا، ہوا کے رخ کا کوئی اعتبار مت کرنا، بہار پر بھی یقین بہار مت کرنا، بہار پر بھی یقین بہار مت کرنا. دلوں کے زخم بڑی مشکلوں سے بھرتے ہیں، دیکھیے گا شعر. دلوں کے زخم بڑی مشکلوں سے بھرتے ہیں، دلوں کے زخم بڑی مشکلوں سے بھرتے ہیں، زبان کو کبھی خنجر کی دھار مت کرنا، زبان کو کبھی خنجر کی دھار مت کرنا. مسافروں کو جو ٹھنڈی ہوا بھی دے نہ سکے، مسافروں کو جو ٹھنڈی ہوا بھی دے نہ سکے، تم اس شجر کا شجر میں شمار مت کرنا، تم اس شجر کا شجر میں شمار مت کرنا. اور یہ شعر دیکھیے گا. یہ بزدلوں کی روش ہے بہادروں کی نہیں، یہ بزدلوں کی روش ہے بہادروں کی نہیں، یہ بزدلوں کی روش ہے بہادروں کی نہیں، کسی پہ بھی کبھی پیچھے سے وار مت کرنا، کسی پہ بھی کبھی پیچھے سے وار. اور آخری شعر، میں نے اس شعر میں حدیث پاک کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش ہے، اگر اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازیے گا. سمجھ فرمائے گا مطلب بھائی. کسی یتیم کے دل کو نہ چوٹ لگ جائے، کسی یتیم کے دل کو نہ چوٹ لگ جائے، کسی یتیم کے دل کو نہ چوٹ لگ جائے، کسی یتیم کے دل کو نہ چوٹ لگ جائے، تم اس کے سامنے بچوں کو پیار مت کرنا، تم اس کے سامنے بچوں کو پیار مت کرنا. کسی یتیم کے دل کو نہ چوٹ لگ جائے، کسی یتیم کے دل کو نہ چوٹ لگ جائے، تم اس کے سامنے بچوں کو پیار مت کرنا. اور غزل کا مقطع ہے. گئے زمانے ہوں یا زندگی کے دن طیب، گئے زمانے ہوں یا زندگی
کہ دن طیب یہ لوٹنے کے نہیں انتظار مت کرنا، یہ لوٹنے کے نہیں انتظار مت کرنا، ہوا کے رخ کا کوئی اعتبار مت کرنا. بہت بہت شکریہ حضرات. اب میں جس شاعر کو ضفت کلام دینے جا رہا ہوں وہ آج کے اس مشاعرے کا محرک بھی ہے اور مختلف اپنے صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے کٹ بھری ہیں. محترم پروفیسر مسعود صاحب بحیثیت نثار، بحیثیت مقرر، بحیثیت ادیب اور بحیثیت شاعر الحمدللہ انہوں نے چند مہینوں میں، چند سالوں میں، 1-2 سالوں میں بحیثیت شاعر اپنی ایک الگ سی پہچان بنائی ہے. اور وہ صرف حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی آپ نے مشاعرے پڑھے ہیں اور وہاں پر حیدرآباد کا نام بحیثیت شاعر. آپ تو بحیث مقرر تو ہیں ہی، آپ کے لیکچرز اتنے مقبول ہیں کہ آپ یوٹیوب پر جا کر سائنس کے مضامین پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، پروفیسر مسعود ماریے، آپ ان کے تقریباً لیکچر سے مستفید ہو سکتے ہیں، فیضیاب ہو سکتے ہیں. تو بحیثیت شاعر 4 مصروں سے میں انہیں ضمت کلام دوں گا. تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن، تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے. میں محترم پروفیسر مسعود صاحب سے التماس کرتا ہوں آئیں اور اپنی خوبصورت شاعری ہمیں پیش فرمائیں. محترم پروفیسر مسعود صاحب. السلام علیکم حاضرین. شکریہ ہمارے دوست ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. جیسے انہوں نے تعارف دیا ہے، عام طور پہ جو شاعری کا جو معاملہ رہا ہے وہ میری عام طور پہ موضوعاتی شاعری ہے کہ کیونکہ دنیا میں اتنے مسائل، اتنے چیلنجز ہیں تو دوسرے پہلوؤں پہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو ایک موضوع پہ ایک خطا ہے. میں صدر صاحب سے اجازت لے کر اور ہمارے جو اساتذہ ہیں یہاں پر ان سے اجازت لیتا ہوں میں. ذرا سا پڑھتے ہی چھوڑایا اس نے گاؤں کو، ذرا سا پڑھتے ہی چھوڑایا اس نے گاؤں کو، زیادہ پڑھ کے وطن تک سے منہ بھی موڑ لیا، زیادہ پڑھ کے وطن تک سے منہ بھی موڑ لیا، چمک میں اتنا وہ مغرب کی کھو گیا مسعود، چمک میں اتنا وہ مغرب کی کھو گیا مسعود، کہ والدین سے اس نے بھی رشتہ توڑ لیا، کہ والدین سے بھی اس نے رشتہ توڑ لیا، ذرا سا پڑھتے ہی چھوڑایا اس نے گاؤں کو، زیادہ پڑھ کے وطن تک سے منہ بھی موڑ لیا. ایک دوسرے موضوع پہ ہے. جو خرچ ہونا کبھی بھی تم سے، بتاؤ اتنا کماتے کیوں ہو، جو خرچ ہونا کبھی بھی تم سے، بتاؤ اتنا کماتے کیوں ہو، لباس اتنے کیا پہنو گے تم، بتاؤ اتنے سلاتے کیوں ہو، لباس اتنے کیا پہنو گے تم، بتاؤ اتنے سلاتے کیوں ہو، ہوس کو دل سے نکال دو تم، کبھی بھی اس کو نہ پا سکو گے، ہوس کو دل سے نکال دو تم،
کبھی بھی اس کو نہ پا سکوگے، نہ رہ سکوگے ہمیشہ ان میں مکان اتنے بناتے کیوں ہو، نہ رہ سکوگے ہمیشہ ان میں مکان اتنے بناتے کیوں ہو، نہ خرچ ہونا کبھی بھی تم سے بتاؤ اتنا کماتے کیوں ہو۔ حاضرین، ایک مطلع اور کچھ اشعار۔ حق بات کو ثابت کرنے کی کب کوئی ضرورت ہوتی ہے، جناب فاروق شکیل صاحب، حق بات کو ثابت کرنے کی کب کوئی ضرورت ہوتی ہے، جو فکر جہاں کی کرتے ہیں بس ان کی ہی شہرت ہوتی ہے۔ حاضرین، ہماری زندگی صرف سمجھانے اور منانے میں ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں کو مطمئن کرنے میں ختم ہو جاتی ہے، مگر ہم مطمئن نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے واسطے میں نے لکھا ہے کہ حق بات کو ثابت کرنے کی کب کوئی ضرورت ہوتی ہے، جو فکر جہاں کی کرتے ہیں بس ان کی ہی شہرت ہوتی ہے، پتھر سے بناتے ہیں ہیرا کردار کو روشن کرتے ہیں، پتھر کو بناتے ہیں ہیرا کردار کو روشن کرتے ہیں، تعلیم سے استادوں کی ہی شاگرد کی عزت ہوتی ہے، تعلیم سے استادوں کی ہی شاگرد کی عزت ہوتی ہے۔ میں نے بھی کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے ایک حدیث کی روشنی میں۔ جانتے ہوں گے ابن سینا، جو فادر آف میڈیسن کے نام سے جانے جاتے ہیں، ابن سینا جو سائنٹسٹ تھے، حکیم تھے، پوری دنیا میں ان کا نام ہے اور میڈیکل سائنسز میں ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ واقعہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں کچھ ایک وبا پھیلی ہے، کوئی پینڈیمک، جیسا کووڈ ہے نا اس طریقے سے کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، کئی 100 لوگ ختم ہو رہے تھے، تو ان کو بلایا گیا اس گاؤں میں اور انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ یہ وبا کا علاج کیا ہے، یہ لا علاج ہے، کئی لوگ ختم ہو رہے، تو انہوں نے کہا کہ اس گاؤں کے بزرگ لوگوں کو بلائیے، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بزرگ لوگوں کو بلائے تو انہوں نے پوچھا ابن سینا کہ آپ کہیں یہاں پر گاؤں میں، اطراف میں، جنگل میں یا جھاڑیوں میں کوئی نیا پودا آپ دیکھیں ہیں کیا؟ اگر نیا پودا اگر ہے تو مجھے بتائیے۔ تو گاؤں کے بزرگ لوگوں نے کہا کہ گاؤں کے باہر کچھ نہیں، ایک جھاڑ، ایک پتا نکلا ہے، آپ دیکھیے۔ تو جب وہ جاتے ابن سینا بولتے یہی دوا ہے اس کی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب امراض دیتا ہے تو دوا پہلے بھیج دیتا ہے۔ میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، امراض ہیں جتنے دنیا میں ہے ان کی دوا بھی دنیا میں، امراض ہے جتنے دنیا میں ہے ان کی دوا بھی دنیا میں، ملتی ہے دوا کو تبھی شفا جب رب کی اجازت ہوتی ہے، امراض ہے جتنے دنیا میں ہے ان کی دوا بھی دنیا میں، ملتی ہے دوا کو تبھی شفا جب رب کی اجازت ہوتی ہے۔ اور ایک شعر ہے، جس قوم کے رہبر رہزن ہو وہ قوم بچے گی پھر کیسے، جس قوم کے رہبر رہزن ہو، جس قوم کے رہبر رہزن ہو
وہ قوم بچے گی پھر کیسے؟ رہزن سے بچانے ملت کو رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. جس قوم کے رہبر رہزن ہو وہ قوم بچے گی پھر کیسے؟ رہزن سے بچانے ملت کو رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. ایک شعر ہے ماں باپ کے تعلق سے. ماں باپ توجہ دیتے نہیں تعلیم پہ بچوں کی اکثر. ماں باپ توجہ دیتے نہیں تعلیم پہ بچوں کی اکثر. اس واسطے بچوں کے دل میں ماں باپ سے نفرت ہوتی ہے. اس واسطے بچوں کے دل میں ماں باپ سے نفرت ہوتی ہے. میں نے اسٹوڈنٹ کے واسطے ایک شعر لکھا ہے میں نے. محنت میں چھپی ہے ہر دولت محنت جو نہیں دولت بھی نہیں. محنت میں چھپی ہے ہر دولت محنت جو نہیں دولت بھی نہیں. دولت کو کمانے دنیا میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے. دولت کو کمانے دنیا میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے. مہتاب عالم صاحب مقطع حاصل ہے. مسعود ہمارے بچوں میں اوصاف نہیں ہے رہبر کے. مسعود ہمارے بچوں میں اوصاف نہیں ہے رہبر کے. حالات بدلنے ملت کے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. حالات بدلنے ملت کے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. حق بات کو ثابت کرنے کی کب کوئی ضرورت ہوتی ہے. جو فکر جہاں کی کرتے ہیں بس ان کی ہی شہرت ہوتی ہے. حاضرین ایک مطلع دو شعر. اس دور میں زندہ رہنے کا لوگوں نے طریقہ سیکھ لیا. اس دور میں زندہ رہنے کا لوگوں نے طریقہ سیکھ لیا. سچ بات کتابوں میں لکھ دی اور جھوٹ ہی کہنا سیکھ لیا. اس دور میں زندہ رہنے کا لوگوں نے طریقہ سیکھ لیا. سچ بات کتابوں میں لکھ دی اور جھوٹ ہی کہنا سیکھ لیا. جھکتا ہے جہاں پہ سر کوئی دستار وہیں پر گرتی ہے. جھکتا ہے جہاں پہ سر کوئی دستار وہیں پر گرتی ہے. دستار بچانے ہم نے بھی سر اپنا اٹھانا سیکھ لیا. دستار بچانے ہم نے بھی سر اپنا اٹھانا سیکھ لیا. جی جھکتا ہے جہاں پہ سر کوئی دستار وہیں پر گرتی ہے. جھکتا ہے جہاں پہ سر کوئی دستار وہیں پر گرتی ہے. دستار بچانے ہم نے بھی سر اپنا اٹھانا سیکھ لیا. ہستی کو مٹاتا ہے جو بھی لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. ہستی کو مٹاتا ہے جو بھی لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. جب راز یہ جانا ہم نے تو ہستی کو مٹانا سیکھ لیا. جب راز یہ جانا ہم نے تو ہستی کو مٹانا سیکھ لیا. یعنی ایک مطلع دو شعر.
बीमार पड़े कुछ दिन तो हम, एहसास हुआ तब सेहत का। बीमार पड़े कुछ दिन तो हम, एहसास हुआ सेहत का। जब रब ने अता की सेहत तो एहसास हुआ इस नेमत का। जब रब ने अता की सेहत तो एहसास हुआ इस नेमत का। दौलत के सबब इस दुनिया में हर चीज मयस्सर थी हमको। दौलत के सबब इस दुनिया में हर चीज मयस्सर थी हमको। कुछ दिन जो गुजारे तंगी में, एहसास हुआ तब गुर्बत का। कुछ दिन जो गुजारे तंगी में, एहसास हुआ तब गुर्बत का। हाजरीन, आखिरी में एक मतला और दो शेर जो मेरे पसंदीदा भी है, सुना के फिर मैं अपनी जगह लूँगा। अंदाज नया तेवर भी नए, है रंग नए सब मंजर के। अंदाज नया तेवर भी नए, है रंग नए, है रंग नए हर मंजर के। दुनिया में तबाही लाएंगे, ये तौर तरीक़े है शर के। दुनिया में तबाही लाएंगे, ये तौर तरीक़े है शर के। ये शेर हाजिर है। तारीख़ हज़ारों सालों में बस इतनी सी थोड़ी बदली है। तारीख़ हज़ारों सालों में बस इतनी सी थोड़ी बदली है। तब दौर था पत्थर का लोगो, अब लोग हैं सारे पत्थर के। तारीख़ हज़ारों सालों में बस इतनी सी थोड़ी बदली है। तब दौर था पत्थर का लोगो, अब लोग हैं सारे पत्थर के। हाज़रीन, ये आखिरी शेर है। जीने के लिए इस दुनिया में हर रोज ही मरना पड़ता है। जीने के लिए इस दुनिया में हर रोज ही मरना पड़ता है। मैं उनको ही जिंदा कहता हूँ, जीते हैं यहाँ जो मर मर के। मैं उनको ही जिंदा कहता हूँ, जीते हैं यहाँ जो मर मर के। अंदाज नया तेवर भी नए, है रंग नए सब मंजर के। दुनिया में तबाही लाएंगे, ये तौर तरीक़े हैं शर के। खुदाफिज खुदाफिज। हज़रात, ये थे प्रोफेसर मसूद अहमद साहब जो अपनी मौज़ूआती शायरी से हमें महसूस फरमा रहे थे। आपने महसूस किया कि आप तकरीबन हर उन्वान पर आपने, हर मौजू पर आपने शायरी की है। ये बहुत ही कम अर्सा आपने शायरी के लिए दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह मज़ीद फज़ीद मज़ीद आप इसी तरह शायरी में तरक्की करते रहेंगे और हैदराबाद का नाम रोशन करते रहेंगे। अब हज़रात, मुशारा बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। सिर्फ 3 शुरा इकराम हैं बशमूल सदर मुशारा। हैदराबाद के 2 असातिज़ा हैं, एक मोहतरम समीउल्लाह समी साहब और दूसरे डॉक्टर फ़ारूक शकील साहब। हैदराबाद यानी हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि ये हैदराबादी शोरा इकराम ने उर्दू की जो खिदमत की है और कर रहे हैं। अब सूरत हाल ऐसी, अगर हम पीछे पलट कर देखें तो डार्कनेस है, अंधेरा है। ये हज़रत को अल्लाह क़ायम व दायम रखे, इनको सेहत की दौलत से नवाजें। मैं 4 मिसरों से पहले मुमताज़ शायर जनाब समीउल्लाह समी साहब को ज़हमत कलाम दूंगा कि कागज़ के बने ताज महल बेच रहे हैं,
کاغذ کے بنے تاج محل بیچ رہے ہیں، جو باغ کے مالک تھے وہ پھل بیچ رہے ہیں، جو باغ کے مالک تھے وہ پھل بیچ رہے ہیں۔ اے خاک وطن دیکھ لے تو آنکھ اٹھا کر، اے خاک وطن دیکھ لے تو آنکھ اٹھا کر، روٹی کے لیے میر غزل بیچ رہے ہیں، روٹی کے لیے میر غزل بیچ رہے ہیں۔ محترم سمیع اللہ سمیع صاحب سے التماس ہے کہ وہ اپنی خوبصورت شاعری پیش فرمائیں۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، جناب صدر کی اجازت سے 4 مصرے ملاحظہ کیجیے۔ وہ نفرت کرنے والوں سے محبت چھین لیتا ہے، وہ نفرت کرنے والوں سے محبت چھین لیتا ہے، خیانت کرنے والوں سے امانت چھین لیتا ہے، وہ نفرت کرنے والوں سے محبت چھین لیتا ہے، خیانت کرنے والوں سے امانت چھین لیتا ہے۔ یہی پیغام ہے اپنا ہر ایک ظالم حکومت کو، خدا ظالم کے ہاتھوں سے حکومت چھین لیتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے 4 میں سے یہ بھی، آسمانوں سے دل کا رشتہ ہو، آسمانوں سے دل کا رشتہ ہو، خاک پر جب کبھی بھی سجدہ ہو، دل میں الفت کا وہ اجالا ہو جس سے روشن جہان سارا ہو۔ حالات حاضرہ پر 4 مصرے ملاحظہ کیجئے، پس منظر آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا اس کا۔ سوکھے ہوئے ہیں پودے، سوکھی ہوئی ہے ڈالی، سوکھے ہوئے ہیں پودے، سوکھی ہوئی ہے ڈالی، گلشن اجڑ رہا ہے اور سو رہا ہے مالی۔ سوکھے ہوئے ہیں پودے، سوکھی ہوئی ہے ڈالی، گلشن اجڑ رہا ہے اور سو رہا ہے مالی۔ گلشن بچانا ہو تو مالی بدلنا ہوگا، مالی بدل گیا تو لوٹ آئے گی بحالی۔ ایک مطلع اور ایک شعر غزل کا ہے، ویسے اردو کے تعلق سے بہت کچھ شاعروں نے کہا ہے۔ اپنی باتوں میں میاں کچھ تو سلیقہ رکھو، اپنی باتوں میں میاں کچھ تو سلیقہ رکھو، بات اردو میں کرو نرم رویہ رکھو۔ شعر ہے کہ زندگی کیا ہے غریبوں کی سمجھنے کے لیے، ایک دن ہی سہی تم خود کو بھی بھوکا رکھو۔ غزل کے کچھ شعر سنا کر اپنی جگہ لوں گا۔ اخلاص کی زمانے میں دولت نہیں رہی، اخلاص کی زمانے میں دولت نہیں رہی، لوگوں میں اس لیے ہی شرافت نہیں رہی۔ دنیا کی روشنی سے بصارت تو بڑھ گئی، دنیا کی روشنی سے بصارت تو بڑھ گئی، لیکن دلوں میں آج بصیرت نہیں رہی۔ دنیا کی روشنی سے بصارت تو بڑھ گئی، لیکن دلوں میں آج بصیرت نہیں رہی۔ خستوں میں مارنے سے میری زندگی مجھے، ملاحظہ کیجئے مصرے پہ غور طلب ہے، خستوں میں مارنے سے میری زندگی مجھے، اب دل کو میرے موت کی ہیبت نہیں رہی۔ انسان کی اس رشت سے واقف ہوا تو میں، انسان کی اس رشت سے واقف ہوا تو میں، دنیا میں پھر کسی سے بھی نفرت نہیں رہی۔ شعر ہے کہ جب سے ہماری قوم ہوئی نفس کی غلام، جب سے ہماری قوم ہوئی نفس کی غلام، ہاتھوں میں اس کے تب سے حکومت نہیں رہی۔ مہمان مقطع ہے، مہمان جب سے گھر میں توکل ہوا سمیع، مہمان جب سے گھر میں توکل ہوا سمیع، تب سے میرے مکان میں غربت نہیں رہی۔ مہمان جب سے گھر میں توکل ہوا سمیع، جب سے میرے مکان میں غربت نہیں رہی۔ ایک روایتی غزل، حسن جب بام پہ آئے تو غزل کہتا ہوں، حسن جب بام پہ آئے تو غزل کہتا ہوں،
عشق سے آنکھ لڑائے تو غزل کہتا ہوں. حسن جب بام پہ آئے تو غزل کہتا ہوں. عشق سے آنکھ لڑائے تو غزل کہتا ہوں. رات گھونگھٹ کو اٹھائے تو غزل کہتا ہوں. رات گھونگھٹ کو اٹھائے تو غزل کہتا ہوں. چاندنی حسن بڑا ہے تو غزل کہتا ہوں. درد جب مجھ کو ہنسائے تو غزل کہتا ہوں. درد جب مجھ کو ہنسائے تو غزل کہتا ہوں. اور خوشی غم کو بڑھائے تو غزل کہتا ہوں. جب غزل ایک مجسم حسین پیکر بن کر جب غزل ایک مجسم حسین پیکر بن کر میری آنکھوں میں سمائے تو غزل کہتا ہوں. عمر کے ہاتھوں میں دے کر کوئی غم کا ساغر. شعر ملاحظہ کیجیے مہتاب صاحب انتخاب کیا ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور ضروری ہے. وہ شاعر جب ایک شاعر کے بعد اس کا نمبر آتا ہے تو وہ سوچتا رہتا ہے کہ کیا پڑھوں, کیا سناؤں, کیسا کروں. عمر کے ہاتھوں میں دیکھ کر کوئی غم کا ساغر زندگی زہر پلائے تو غزل کہتا ہوں. عمر کے ہاتھوں میں دیکھ کر کوئی غم کا ساغر زندگی زہر پلائے تو غزل کہتا ہوں. چوم کر پیار سے گلشن میں صبا کلیوں کو, ملاحظہ کیجیے جمالیات حسن. اور چوم کر پیار سے گلشن میں صبا کلیوں کو گل محبت کے کھلائے تو غزل کہتا ہوں. شعر ہے کہ دھن پہ تنہائی کی خاموش صدائیں لے کر دھن پہ تنہائی کی خاموش صدائیں لے کر ساز غم نغمہ سنائے تو غزل کہتا ہوں. جب گھٹاؤں سے لپٹ کر کوئی پاگل بجلی جب گھٹاؤں سے لپٹ کر کوئی پاگل بجلی آگ پانی میں لگائے تو غزل کہتا ہوں. جب گھٹاؤں سے لپٹ کر کوئی پاگل بجلی آگ پانی میں لگائے تو غزل کہتا ہوں. عشق جب عقل کے رستے میں بھٹک جاتا ہے, آپ ملاحظہ کیجیے صوفیزم پہ غور کریں. عشق جب عقل کے رستے میں بھٹک جاتا ہے تب جنون راہ دکھائے تو غزل کہتا ہوں. عشق جب عقل کے رستے میں بھٹک جاتا ہے عشق جب عقل کے رستے میں بھٹک جاتا ہے تب جنون راہ دکھائے تو غزل کہتا ہوں. صبح سے ملنے کوئی رات کی جاگی دلہن صبح سے ملنے کوئی رات کی جاگی دلہن اپنے جوبن کو چھپائے تو غزل کہتا ہوں. اپنے دامن کی سیاہی کو مٹانے کوئی چاند پر داغ لگائے تو غزل کہتا ہوں. مغتا ہے کہ منحنی فکر کے ہاتھوں سے سمی آخر شب آسماں سر پہ اٹھائے تو غزل کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے محترم سمیع اللہ سمیع صاحب جو اپنی خوبصورت شاعری آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے, اور آپ انہیں داد و تحسین سے بھی اچھا نوازا. حضرات اب سے 2 شعراء اکرام ہیں کہ, اور میں ہمارے مہمان جو جرمنی سے جو شعراء اکرام تشریف لائے ہیں 2 شعر میں ان کی نظر کرتا ہوں کہ مقتل پہ ہر ایک نیزے پہ سر کیسا لگا ہے. مقتل میں ہر ایک نیزے پہ سر کیسا لگا ہے. جان تم نے بچا لی ہے مگر کیسا لگا ہے. جان تم نے بچا لی ہے مگر کیسا لگا ہے. پردیس میں تم خوش تھے مگر یہ تو بتاؤ. پردیس میں تم خوش تھے مگر یہ تو بتاؤ. گھر لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے. گھر لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے. اب میں بہت ہی ادب و احترام سے مخدوم ایوارڈ یافتہ شاعر محترم ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب کو اس شعر سے میں زحمت کلام دوں گا کہ اے بت تراش عشق کی حیرت میں ڈال دے. اے بت تراش عشق کو حیرت میں ڈال دے. پتھر کی آنکھ سے کوئی آنسو نکال دے. اپنی شاعری کے ذریعے پتھروں سے آنسو نکالنے والی شخصیت محترم ڈاکٹر فاروق شکیل سے میں گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں. ضمیر بیچ کے تم بن گئے رئیس مگر ضمیر بیچ کے تم بن گئے رئیس مگر سکون دل کا کڑی محنتوں سے ملتا ہے.
सुकून दिल का कड़ी मेहनतों से मिलता है, हंसी उड़ाओ ना तुम मेरी खस्ता हाली की, हंसी उड़ाओ ना तुम मेरी खस्ता हाली की, हलाल रिस्क बड़ी मुश्किलों से मिलता है, हलाल रिस्क बड़ी मुश्किलों से मिलता है। बहुत शुक्रिया। और देखिए कि खुद को समेटे रखा, बिखरने नहीं दिया, ख्वाहिश को अपनी हद से गुजरने नहीं दिया, ख्वाहिश को अपनी हद से गुजरने नहीं दिया। अपना सब कुछ बांटता फिरता हूँ मैं, अपना सब कुछ बांटता फिरता हूँ मैं, उसने मेरा दिल समंदर कर दिया, उसने मेरा दिल समंदर कर दिया। सहन में दीवार उठने ही न दी, सहन में दीवार उठने ही न दी, मैंने उसके नाम ही घर कर दिया, सहन में दीवार उठने ही न दी, मैंने उसके नाम ही घर कर दिया। अपना सब कुछ बांटता फिरता हूँ मैं, उसने मेरा दिल समंदर कर दिया, सहन में दीवार उठने ही न दी, सहन में दीवार उठने ही न दी, मैंने उसके नाम ही घर कर दिया, मैंने उसके नाम ही घर कर दिया। और एक गज़ल के 2-3 शेर। देखा जो मैंने आपको बीनाई बढ़ गई, देखा जो मैंने आपको बीनाई बढ़ गई, सोचा जरा तो फिक्र की गहराई बढ़ गई, सोचा जरा तो फिक्र की गहराई बढ़ गई। सदर मतलब शेर तन्हाई दूर करने की ख्वाहिश फजूल थी, तन्हाई दूर करने की ख्वाहिश फजूल थी, अपनों में रह के और भी तन्हाई बढ़ गई, अपनों में रह के और भी तन्हाई बढ़ गई। जितने करीबी रिश्ते थे सब टूटने लगे, जितने करीबी रिश्ते थे सब टूटने लगे, शायद हमारे लहजे में सच्चाई बढ़ गई, शायद हमारे लहजे में जितने करीबी रिश्ते थे सब टूटने लगे, शायद हमारे लहजे में सच्चाई बढ़ गई। अब कोई भी बुरा नजर आता नहीं शकील, अब कोई भी बुरा नजर आता नहीं शकील, शायद मेरे वजूद में अच्छाई बढ़ गई, शायद मेरे वजूद में अच्छाई बढ़ गई। और एक गज़ल के 2-3 शेर मुलाज़ा फरमाइए। दोस्ती में दिल जो टूटा दुश्मनी अच्छी लगी, दोस्ती में दिल जो टूटा दुश्मनी अच्छी लगी, रोशनी में लुट गए तो तीरगी अच्छी लगी,
روشنی میں لٹ گئے تو تیرگی اچھی، دوستی میں دل جو ٹوٹا دشمنی اچھی لگی. روشنی میں لٹ گئے تو تیرگی اچھی لگی. زندگی سے کوئی دلچسپی نہ تھی ہم کو مگر، زندگی سے کوئی دلچسپی نہ تھی ہم کو مگر، حادثے میں بچ گئے تو زندگی اچھی لگی. حادثے میں بچ گئے تو زندگی اچھی لگی. زندگی سے کوئی دلچسپی نہ تھی ہم کو مگر، حادثے میں بچ گئے تو زندگی اچھی لگی. دیکھ کر اونچے مکانوں میں امیروں کے چلن، دیکھ کر اونچے مکانوں میں امیروں کے چلن، ہم کو اپنی جھونپڑی میں مفلسی اچھی لگی. ہم کو اپنی جھونپڑی میں مفلسی اچھی لگی. آخری شعر. خیر سے اس کی جواں بیٹی جو رخصت ہو گئی، خیر سے اس کی جواں بیٹی جو رخصت ہو گئی، آج برسوں بعد اس کو نیند بھی اچھی لگی. آج برسوں بعد اس کو نیند بھی اچھی لگی. خیر سے اس کی جواں بیٹی جو رخصت ہو گئی، خیر سے اس کی جواں بیٹی جو رخصت ہو گئی، آج برسوں بعد اس کو نیند بھی اچھی لگی. آج برسوں بعد اس کو نیند بھی اچھی لگی. بہت نوازش. شکریہ. یہ تھے محترم ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب، جو بہت ہی خوبصورت شاعری، بہت ہی خوبصورت ترنم میں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. اب صدر مشاعرہ ہی بچے ہیں. میں ایک مطلب دو شعر سے انہیں ضمانت کلام دوں گا. کیسے یہ دن آ گئے کیسا زمانہ ہو گیا، کیسے یہ دن آ گئے کیسا زمانہ ہو گیا، قافلے کا آج رہبر ایک لٹیرا ہو گیا، قافلے کا آج رہبر ایک لٹیرا ہو گیا، دیکھ کر اس کو ہوئے پھر حوصلے میرے جواں، جب میرے خط کے برابر میرا بیٹا ہو گیا. حوصلے اس کو ہوئے پھر دیکھ کر میرے جواں، جب میرے خط کے برابر میرا بیٹا ہو گیا. عدل کی امید لے کر اب کہاں جائے کوئی، عدل کی امید لے کر، ہندوستان کے حالات ذہن میں رکھیے گا کہ عدل کی امید لے کر اب کہاں جائے کوئی، مجرم و منصف میں طیب بھائی چارہ ہو گیا، مجرم و منصف میں طیب بھائی چارہ ہو گیا. آج کے صدر مشاعرہ حضرات حیدرآباد، بھوپال بھی ایک دبستان ہے. حیدرآباد، دلی، رامپور اور بھوپال، یہ حیدرآباد یعنی ہندوستان کے ممتاز دبستانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جہاں پر شاعری بہت پھلی پھولی ترقی کی. میں وہیں سے تشریف لائے محترم ڈاکٹر مہتاب عالم صاحب سے، جو عالمی شہرت یافتہ بحیثیت شاعر جانے اور پہچانے جاتے ہیں، کہ آئیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں. بہت بہت شکریہ. حیدرآباد بھوپال کے تعلق سے بہت ساری باتیں کی گئیں، لیکن جو سب سے اہم رشتہ ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں. بھوپال ریاست پہلے قائم ہوئی 1722 میں. اس وقت میر قمر الدین خان صدیقی صاحب مالوا کے گورنر ہوا کرتے تھے، صوبے دار.
उस वक्त सूबेदार थे, क्योंकि 1724 में ये रियासत बनी है, 11 अक्टूबर 1724। बुल्डाना के शकरखेड़ा में जो जंग हुई है मुबारक खान से, उसके बाद कायम हुई। लेकिन वहाँ पर जो सील है माही मरातिब की, वो निज़ाम हैदराबाद ने बनवा कर दी थी, जिसे भोपाल के नवाबिन ने आखिर तक रखा, अपने सीने से लगा कर रखा। हमारा आपका रिश्ता ये है कि आपने जो मोहब्बत से ले दी। दूसरी बात यह है कि भोपाल दुनिया का वो तारीख़ी शहर है जिस पर 107 साल तक बेगमात की हुकूमत रही है। दुनिया में बहुत सारे शहरों में, मुल्कों में हुकूमत रही है औरतों की, लेकिन सदी तक हुकूमत कहीं नहीं रही। लेकिन ख़ास बात यह है कि इन 4 बेगमात ने जो हुकूमत की है, जो लिटरेचर उन्होंने तख्लीक किया है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। मैंने अब तक ऐसा कोई रूलर नहीं देखा जिसकी 63 किताबें आई हों। नवाब सुल्तान जहाँ, जो भोपाल की आखिरी खातून फरमारवा थी, उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 63 किताबें लिखी थी। और उनकी वालदा, जिन्होंने एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद की तामीर करवाई थी, वो ख़ुद उर्दू में, फ़ारसी में और संस्कृत में शायरी करती थी, लेकिन उन्होंने एक लुग़त भी लिखी थी, ख़ज़ीनतुल लुग़ात, जो 6 ज़बानों में थी। 1884 में वो डिक्शनरी आई थी, लेकिन आज की लिटरेरी दुनिया भी 6 ज़बानों में कोई डिक्शनरी हमें नहीं दे सकी। ये है भोपाल। लेकिन मैं जिस ज़बान में गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिस पर शुमाली हिंदुस्तान फ़ख्र करता है, उसकी तारीख़ दक्कन के बग़ैर नामुकम्मल है। हम चाहे कुतुब शाह की बात करें, चाहे हम वली की बात करें, मलिका बाई चंदा की बात करें, लुत्फ़ुन्निसा इम्तियाज़ की बात करें, ये सब के सिलसिले यहीं से जाएंगे, तब शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू का ज़िक्र होगा। इसलिए मुझे फ़ख्र है कि मैं आज उस शहर में आया हूँ, उस शहर में मुझे मौका दिया गया कलाम पेश करने का। और बात अपनी यहीं पे शुरू करता हूँ कि ख़ामे फ़िक्र बता, मैं तुझसे क्या क्या लिखूँ। जो देखने के बाद जो शेर हुआ कि ख़ामे फ़िक्र बता, मैं तुझसे क्या क्या लिखूँ, ज़ख्म को फूल कहूँ, प्यास को दरिया लिखूँ, जब तेरे शहर को देखा तो कलम तोड़ दिया, जब तेरे शहर को देखा तो कलम तोड़ दिया, मैंने सोचा था सफ़रनामे दुनिया लिखूँ। ख़ामे फ़िक्र बता, तुझसे मैं क्या क्या लिखूँ, ज़ख्म को फूल कहूँ, प्यास को दरिया लिखूँ, जब तेरे शहर को देखा तो कलम तोड़ दिया, मैंने सोचा था सफ़रनामे दुनिया लिखूँ। क्योंकि वो खूबसूरत समाते, ये ज़हीन लोग, हम बहुत बड़े बड़े मुशायरों में जाते हैं जहाँ पे 25,000 30,000 का भी मजमा होता है, वहाँ पे सतही बातें कही जाती हैं, तालियाँ आती हैं, लेकिन ये समातें हमें नहीं मिल सकती। इतने पढ़े लिखे लोग वहाँ पर नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ये अदब के मुहाफिज हैं, और भीड़ कभी किसी चीज़ की मुहाफिज नहीं होती। आप तमाम लोग मुहाफिज हैं, इसलिए सलाम करता हूँ। शेर पेश करता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है तेरी ज़ात का हिस्सा हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है तेरी ज़ात का हिस्सा हो जाऊं, एक नज़र देख ले मुझको तो मैं तुझसा हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है तेरी ज़ात का हिस्सा हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है तेरी ज़ात का हिस्सा हो जाऊं, एक नज़र देख ले मुझको तो मैं तुझसा हो जाऊं। तेरी कुर्बत तो मैसर नहीं मुझको, लेकिन तेरी कुर्बत तो मैसर नहीं मुझको, लेकिन मैं अगर झूठ न बोलूं तो अकेला हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए कि आज का मुशायरा इंडो जर्मन मुज़ाकरा, और मुझे फिर एक तारीख़ी बात याद आई कि हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग, मेरे नाना और दादा, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई, उस वक्त हमारे ख़ानदान के लोगों का बर्मा में होटल का बिज़नेस हुआ करता था। बमबारी में सब कुछ नुकसान हुआ। हमारे दादा और उनके वालिद सब छोड़ कर आ गए। हालांकि जंग बंद के बाद वहाँ की हुकूमत लिखती रही, लेकिन नहीं गए। दादा को अंग्रेज़ों से इतनी नफ़रत हुई कि 18 साल की उम्र में हिंदुस्तान छोड़कर वो सिंगापुर गए। जनरल मोहन सिंह के साथ आज़ाद हिंद फ़ौज में दाखिल हुए।
वहाँ से वो जर्मनी भी गए। बरकतुल्लाह भोपाली की तारीख अगर आप जानते हैं, और वो बटालियन जो मणिपुर इम्फाल तक लड़ती हुई आई थी, उस बटालियन में रहे। तो हमारा ख़ानदान का रिश्ता जर्मनी से उस वक्त का है। उस वक्त भी जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हिटलर से भी मदद मांगने के लिए गए थे। और आज इन बच्चों को देखकर और सुनकर अच्छा लगा कि जर्मनी में हमारे बुज़ुर्गों ने उस वक्त जो तहज़ीब के पौधे लगाए थे, आज वो तनावर दख्त की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। मुझसे लोगों ने पूछा कि सब कुछ हुआ, और कल जब निज़ाम की बात हो रही थी तब भी मुझसे सवाल किया गया कि निज़ाम का ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन है कि आप भोपाल से आ गए। मैंने कहा मेरा जवाब सुन लीजिए। मेरे जवाब में आपकी तायद होगी कि ये निज़ाम तो वो थे, दुनिया के अमीर तरीन शख्स, इनके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुले हुए थे, ये जहाँ चाहते हुकूमत करते चले गए होते। लेकिन ये इसलिए नहीं गए कि वतन की मिट्टी से मोहब्बत थी, वतन से इश्क है इसलिए कहीं नहीं जाते, हमें बुलाती है दुनिया हम ही नहीं जाते। और जो लोग गए उनके लिए मैंने शेर कहा कि तुम जाओ कहीं भी हम इसी जन्नत में रहेंगे, तुम जाओ कहीं भी हम इसी जन्नत में रहेंगे, भारत के हैं भारत से हैं भारत में रहेंगे। शहर पर जिसका हुक्म जारी है, एक मुजरिम वो इश्तिहारी है, आसमां से कहो करीब ना आए, दूर तक ये ज़मीं हमारी है। आसमां से कहो करीब ना आए, दूर तक ये ज़मीं हमारी है। और ये शेर देखे कि जिनसे मिलने को बेकरार था दिल, जिनसे मिलने को बेकरार था दिल, उनसे मिलकर भी बेकरारी है। जिनसे मिलने को बेकरार था दिल, जिनसे मिलने को बेकरार था दिल, उनसे मिलकर भी बेकरारी है। और ये शेर देखे कि बेज़रूरत कोई नहीं मिलता, जो बेज़रूरत कोई नहीं मिलता, जो ताल्लुक है कारोबारी है। बेज़रूरत कोई नहीं मिलता, जो ताल्लुक है कारोबारी है, जो ताल्लुक है कोई कारोबारी है। और ये शेर देखे कि चंद शेर और, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। फारूक भाई हमारे सीनियर, समी भाई हैं, सारे लोग मेरे सीनियर हैं, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत की मुझे जैसे तालिब इल्म को जो है आपने सदर का मनसब दे दिया। शेर पेश करता हूँ कि कौन से रूप तुमने धारे हैं, कौन से रूप तुमने धारे हैं, आईने दिल में क्यों उतारे हैं। ये मुशायरा कौमी यकजहती का मुशायरा, उर्दू ज़बान की मोहब्बत का मुशायरा। और उर्दू ज़बान का जब हम जिक्र करते हैं तो इसमें शामिल है शेख बरहमन का भी लहू, उर्दू हमारी बाहमी दीवार हो गई। यहाँ पर अंजन कुमार गोयल जिन्होंने मुशायरे का आगाज़ किया, शेर पेश करता हूँ कि उसको आवाज़ दो मोहब्बत से, कौन से रूप तुमने धारे हैं, आईने दिल में क्यों उतारे हैं, उसको आवाज़ दो मोहब्बत से, उसके सब नाम प्यारे प्यारे हैं। उसको आवाज़ दो मोहब्बत से, उसके सब नाम प्यारे प्यारे हैं। तुमने किस किस से ये कहा होगा। हमारे रिजवी भाई जब किसी से मिलते हैं तो बस यही कहते हैं हम तुम्हारे हैं। तुमने किस किस से ये कहा होगा, हम किसी के नहीं तुम्हारे हैं। लेकिन इस शेर को ऐसे भी कहा जा सकता है कि तुम ज़माने के हो हमारे सिवा, तुम ज़माने के हो हमारे सिवा, हम किसी के नहीं तुम्हारे हैं। तुम ज़माने के हो हमारे सिवा, हम किसी के नहीं तुम्हारे हैं। और ये शेर समाप्त करने की, चश्म साकी न हमें छेड़ इशारा करके, चश्म साकी न हमें छेड़ इशारा करके, हम तो बैठे हैं समंदर से किनारा करके। जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, यूं बता दे कोई लफ्जों पे गुजारा करके। जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, यूं बता दे कोई लफ्जों पे गुजारा करके, यूं बता दे कोई लफ्जों पे गुजारा करके। और ये शेर देखे कि गज़ल का मेरी खाका देखता है, जो उस गुल का सरापा देखता है।
गज़ल का मेरी खाका देखता है, जो उस गुल का सरापा देखता है, पलट कर जब मसीहा देखता है, मेरे जख्मों को हंसता देखता है। पलट कर जब मसीहा देखता है, मेरे जख्मों को हंसता देखता है। और ये शेर देखिए कि हम 21वीं सदी में, टेक्नोलॉजी की सदी, तालीम का शेर कि तिलिस्मी है नए इंसान की आंखें, तिलिस्मी है नए इंसान की आंखें कि घर में रह के दुनिया देखता है। तिलिस्मी है नए इंसान की आंखें कि घर में रह के दुनिया देखता है। और ये शेर देखिए कि ये सुनकर मेरी नींदें उड़ गई हैं, कोई मेरा भी सपना देखता है। ये सुनकर मेरी नींदें उड़ गई हैं, कोई जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन के मेरी नींदें उड़ गई हैं, कोई मेरा भी सपना देखता है। और ये समाप्त कर लें, क्योंकि मुझे इस बात का फ़ख्र है कि फ़नकार वो किसी भी ज़बान का फ़नकार हो, कभी झूठे खुदाओं की हिमायत नहीं करता। उसने हमेशा बगावत की है। जहाँ भी सितम हुआ है, जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, फ़नकार ने अपना काम, अपना किरदार अदा किया है। शेर पेश करता हूँ कि कभी झूठे खुदाओं की हिमायत हम नहीं करते, कभी झूठे खुदाओं की हिमायत हम नहीं करते, कि खाको खून में लिपटी क़यादत हम नहीं करते। कभी झूठे खुदाओं की हिमायत हम नहीं करते, कि खाको खून में लिपटी क़यादत हम नहीं करते। हमारा मज़हब व मसलक है दिल को जोड़ना भाई, हमारा मज़हब व मसलक है दिल को जोड़ना भाई, कि दिल को तोड़ने वाली सियासत हम नहीं करते। हमारा मज़हब व मसलक है दिल को जोड़ना भाई, कि दिल को तोड़ने वाली सियासत हम नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे जर्मन के जो लोग भाई हमारे बैठे हुए हैं, उन तमाम लोगों का शुक्रिया। अरविंद का शुक्रिया कि उन्होंने अपनी ज़बान के साथ साथ उर्दू ज़बान से और फिर सूफिया की तालीम से मोहब्बत की है। और मेरा ये दावा है कि दुनिया से अगर नफ़रत को ख़त्म करना है, दुनिया जो बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, सूफिया की तालीम सुलह कुल को आम कर दिया जाए तो दुनिया अमन का गहवारा बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आलम साहब जो सदर मुशायरा हैं। नाजरीन व हाजरीन, ये हमारी हैदराबादी तहज़ीब रही है कि हमारे जो मेहमान शोरा है और मेज़बान शोरा है, हम उनको तहनीत पेश करें।